جیسا کہ ابھی تذکرہ چل رہا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے واسطے جب تک شریعت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو جانا نہ جائے، جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا اسے بچا نہ جائے، جو معاملات انجام دینے کے لیے کہا گیا اسے انجام نہ دیا جائے، تو قرآن جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا سمجھ کر کے اپنی زندگی میں میری بندگی پر آ جائے، قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اسی لیے قرآن میں وہ یزکیہم کے لفظ کے تحت یہ دوسرے مرحلے میں ہم نے اسے شامل کیا کہ ایک عام شخص کو قرآن مجید کس طریقے سے اور کتنا کم از کم آنا چاہیے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بیان کیا گیا تھا کہ تلاوت آیات کا جو مرحلہ ہے وہ 5 سے لے کر کے 7 سال یعنی 10 سال کی عمر پہنچنے تک تلاوت آیات کا مرحلہ کم از کم جو میجر آتھینٹک ریکوائرمنٹس ہیں تجوید کے، وہ تجوید کے ساتھ تو آنا ہی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ اس تزکیہ نفس جب تک کہ اصلاح باطن اس کا نہیں ہوگا، 11 سے 14 سال اور 18 سال سے پہلے تزکیہ نفس آ جانا چاہیے، اسی کے تحت یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تیسرا جو بیان کیا گیا تھا فہم کتاب، تعلیم کتاب 15 سے 18 کے درمیان، یا کم از کم پروفیشنل لائف سے پہلے اس کو کتاب کا علم آ جانا چاہیے کہ اللہ کس مقصد کے تحت بنایا ہے، کیا مراحل بیانی کے، آفاق و انفس کو کیوں تیار کیا گیا، یہ آیات کیوں کہی گئی، یہ سارے کے سارے اس کے پاس کیوں کے جواب قرآن مجید کی روشنی میں آ جانے چاہیے۔ پھر اس کے بعد حکمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ حکمت ملتی رہتی ہے 18 سال کی عمر کے بعد سے پوری زندگی جتنا انسان تدبر کرتا ہے حکمت کے دروازے اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے۔ تو اس ایج کے اندر ہمیں قرآن فہمی کتنی آنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اصلاح نفس کے ساتھ صاف اور پاک کر لیں۔ اس کے اندر 2 حصے ہیں، قرآن فہمی اور تزکیہ نفس، 2 حصے اس کے ہیں، ایک تو ہے براہ راست اور دیگر وسائل کے ذریعے۔ براہ راست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کسی فن کے بارے میں ورٹیکل، کہ کسی چیز کو ہم نے براہ راست پرٹیکولر اسی مقصد اور اسی مفہوم میں سمجھا۔ تو براہ راست تو ان لوگوں کو مل جاتی ہے رہنمائی جن کے پاس جو عربی زبان جانتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس جگہ پر جو ہے وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہے اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے۔ تو جن کو عربی زبان آتی ہے ان کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں یہ تزکیہ نفس کے واسطے۔ پہلی چیز ہے کہ عربی زبان، دوسری چیز ہے کہ بکثرت تلاوت، تیسری چیز ہے کہ کسی صالح بندے کی صحبت جو رہنمائی دے سکے، جو مفہوم بتا سکے، جس کی عملی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہی ہے، تب جا کر کے قرآن فہمی کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک مقام پر کہ قرآن کا مفہوم ہے اور قرآن فہمی جو ہے وہ کثرت تلاوت، نوافل اور بندگان خدا کی صحبت سے ملتا ہے، تب جا کر کے لگتا ہے کہ ہاں قرآن میرے لیے نازل ہو رہا ہے، مجھے اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ ورنہ اگر اس کے بغیر انسان اور بغیر معلومات کے سے اپنے آپ غور فکر کرنے لگا تو کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اپنے آپ اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی ورنہ ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو پہلا حصہ ہے قرآن فہمی اور تزکیے کا، براہ راست اس کے واسطے یہ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان وہ سیکھ نہیں سکے، تو پریفریبلی ترجیحی طور پر عربی زبان انہیں سیکھ لینا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر نہیں سیکھ سکے ہیں تب بھی قرآن برابر کی رہنمائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہی آتا ہے، عربی آتی ہے، وہی غور و فکر کر کے ولی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرحلے کے لیے مرشد اور مصلح اور داعی اور مربی اور استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو دوسرے وہ لوگ جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے وہ دیگر وسائل کے ذریعے سے یہ تزکیہ نفس حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1، ایمانیات کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ایمانیات کی تربیت کی طرف سب سے کم خیال ہوتا ہے۔ ایمانیات کی تربیت کا مطلب ہے کہ عقیدے کے بارے میں، غیب کے علم کے بارے میں،
ना वाकफियत की बुनियाद पर असली तालीमात, थोड़ी सी साइंस पढ़ ली, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पढ़ ली, साइंस के मौजूदा उसूल के खिलाफ कोई बात हुई तो इनकार कर दिया। भाई साइंस एक थियरी का नाम है, मैं एक नजरिए का नाम है, मुशाहिदे का नाम है। उसके सामने जब कोई नजरिया आता है, उसके मुशाहिदा आता है, उस पर तजर्बा करके कोई उसका नतीजा दिया जाता है। वरना साइंस को क्या मालूम कि खला की वसाअतें क्या है, लेकिन बस एक अंदाजे के तौर पर कि रोशनी इतनी रफ्तार से सफर कर रही है तो इतनी दूरी होनी चाहिए, वो मेजरमेंट लिया जाता है। पहुंची तो नहीं साइंस, एक हाइपोथेसिस के ऊपर, एक कयास के ऊपर चीजें होती हैं। तो आज जो बातें साइंस को नहीं समझ में आ रही हैं, इसका मतलब ये कि वो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इल्म गैब का मामला यही है कि आज नहीं समझ में आ रहा है, अल्लाह कल दिखा सकते हैं। आज से 1400 साल पहले जब कुरान मजीद ने मुज़गा और अलका एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कहा था तो साइंस को कुछ नहीं मालूम था, मगर अल्लाह ताला ने वो राज अब मुनकशिफ कर दिए कि अब जीन तक भी इंसान पहुंच रहा है। लिहाजा ईमानियात की तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर कुरान मजीद पर किसी भी जगह पर गौर किया जाएगा, कहीं ना कहीं इंसान धोखा खा जाएगा। दूसरी जरूरत यह है कि अरकान इस्लाम की तालीम, अरकान इस्लाम की तालीम सबसे ज्यादा इसके साथ साथ जरूरी है, क्योंकि इस्लाम के इजहार का मजहर अरकान इस्लाम है। नमाज एक शख्स नहीं पढ़ता, वो चाहे वो कितना जिक्र अस्कार करे और हजारहा की तस्बीह गले में लटका करके दिन भर जपे, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। अरकान इस्लाम, रोजा नहीं रखता है, मुसलमान नहीं कहलाएगा। अल्लाह ने दौलत दे रखी है, ज़कात नहीं अदा करता, मुसलमान नहीं कहलाएगा। अल्लाह ने पैसा दे रखा है, हज करने जिंदगी में एक मरतबा नहीं गया, हालात साजगार होने के बावजूद, नहीं कहलाएगा। तो इस दोनों की तरबियत होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं होना है, ये बराह रास्त का मतलब यह है कि मदरसे की तालीम में ये चीज़ें खुद ब खुद शामिल हो जाती हैं इस मरहले के अरबी पहुंचने में, मगर कॉलेज की तालीम में इसकी तरफ अलग से तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आती है। तीसरी चीज़, मुस्तनद तर्जुमे के साथ कुरान को इस एज में पढ़ना ज़रूरी है, यानी 14 से लेकर के 18 साल की एज के दरमियान में हमारे कॉलेज गोइंग नौजवान लड़के और लड़कियों को कम से कम तर्जुमे के साथ एक मरतबा कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी है। तफसीर की बात अगले मरहले में हम लाने की कोशिश करेंगे। तालीमी किताब के उन्वान पर, जैसा कि शुरू वाली क्लास में बयान किया गया था, तो ये गलतफहमी ना हो कि हम यहाँ पे तफसीरों से मना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आसानी के वास्ते कि कम से कम इस एज के अंदर तर्जुमे कुरान आसान, जो भी ऑथेंटिक, जो भी दिल को लगता है वो तर्जुमे कुरान पढ़ा जा सकता है, ताकि अल्लाह ने क्या मुराद लिया है इतना पता चल जाए। अब तर्जुमे कुरान में खास तौर पर दो चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती हैं। एक तो नमाज में पढ़ी जाने वाली जो मक्की सूरतें हैं, खास तौर पर 30वें पारे की सूरतें जो हैं, उन सूरतों का तर्जुमा समझ में आ जाए तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। कोई परेशान हाल है तो अल्लाह अलम नशरह लका सदरक पढ़ रहा है नमाज में, मगर उसे पता ही नहीं कि अल्लाह ने कहा क्या कहा है। किसी को अपना दिल हल्का करने के लिए किसी को किसी के काम आने का इरादा है और आयतल लदी वो पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, इतना तो कम से कम कर सकता है। दूसरा यह है कि कुरान की जो मुहकम आयात है, उन मुहकम आयात का तर्जुमा यूं समझ में आ जाता है कि कौमें क्यों बर्बाद हुई, फिरौन क्यों बर्बाद हुआ, और आद और समूद तबाह क्यों हो गए, दबी कुचली कौमें जिन्होंने कुर्बानी दी अल्लाह ने उन्हें कैसे जिंदा कर दिया, हालात कैसे बदल जाते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये इतना तो समझ में आ जाएगा। हाँ, जो अहकाम की आयतें हैं और जिनमें मसाइल बयान किए गए हैं, तो उसके ईमानियात और अरकान इस्लाम की जब तरबियत होगी तो उसके अंदर वजू का तस्करा आएगा तो फौरन याद आ जाएगा कि हाँ वजू ऐसे बनाने का तरीका है। नमाज का तस्करा आएगा तो नमाज का तरीका उसके सामने आ जाएगा। इसलिए कम से कम मुस्तनद तर्जुमे के साथ कुरान मजीद को इस एज तक 14 से लेकर 18 साल तक एक मरतबा पढ़ ले। यहाँ पर चंद तर्जुमों का हमने जिक्र किया है जो मुस्तनद हैं और आवाम में मकबूलियत भी उन्हें है। एक तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी अलैहिर्रहमा की का तर्जुमे कुरान जो है द ग्लोरियस कुरान, चूँकि अदीब भी थे और ये फिलोसफर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और बड़े बुजुर्गों में इनका शुमार होता है। इसमें बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने तर्जुमा किया है और साहिब कलम भी हैं। द ग्लोरियस कुरान मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी अलैहिर्रहमा का तर्जुमा है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। ऐसे ही अभी हाल में तर्जुमा कुरान मजीद मुख्तसर हाशिए के साथ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहिर्रहमा के तर्जुमा को मुरतब कर दिया गया है। ये भी बहुत सहल अंदाज में, और आप जानते हैं कि उनकी ज़बान कितनी अच्छी थी, ये तर्जुमा भी पढ़ा जा सकता है। ऐसे ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के 3 जिल्दों के अंदर तौज़ीहुल कुरान आसान तर्जुमे कुरान के नाम से
یہ بھی آ گیا ہے اور بہت مقبول ہوا ہے اور بڑا آسان اور سہل ہے، تھوڑی سی بھی اردو جاننے والوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے محمد خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہر شخص جانتا ہی ہے، اس میں مختصر تفسیر بھی ہے، تفسیر احسن البیان، ایک ہی جلد ہے، بہت آسان ترجمہ ان کا بھی ہے، بہت مقبول ہے، اس ترجمے کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مولانا عبد الکریم پاریک صاحب علیہ رحمہ جو حال میں انہوں نے وہ ملٹی لنگول اسکالر تھے، انہوں نے تشریح القرآن کے نام سے تینوں زبان میں ترجمہ کیا ہے، بلکہ پنج پارہ کے نام سے تو اس طرح سے بھی موجود ہے کہ جس کے اندر اردو ترجمہ، ہندی ترجمہ اور انگلش ترجمہ، تینوں ترجمے ایک ساتھ ہیں۔ یہ بھی منگا کر کے پڑھا جا سکتا ہے، 5 پارے کے ٹکڑوں میں بھی ہے اور ایک ساتھ بھی ہے، تو یہ بھی کافی مقبول ہے اور آسان ہے۔ انگریزی زبان میں جیسے بتایا ہم نے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے، ایسے ہی جو ہے پکتھل صاحب کا ترجمہ ہے دا ہولی قرآن، دا میننگ آف دا ہولی قرآن، ایسے ہی جو ہے عبداللہ یوسف علی کا بھی ترجمہ ہے دا ہولی قرآن کے نام سے، بہت مقبول ہے اور آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کی ویب سائٹوں پر ہے، تاہم معلوم کر کے آتھینٹک ترجموں کو ہی پڑھنا چاہیے، ورنہ باطل نظریات والے بھی بہت سارے آ گئے ہیں جو بھٹکانے والے ہیں، ان کے PDF بھی تلاشے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ترجمے کم از کم ہم اپنے بچوں کو اس ایج تک تو بتانا ہی ایک مرتبہ کہ ان کے سامنے ذہن میں بات آ جائے کہ ہاں بھائی قرآن میں یہ کہا گیا ہے، تزکیہ نفس کے لیے راہ کھل جائے۔ جب یہ راہ کھل جائے گی 18 سال کی ایج کے بعد، تب اس کے بعد کتاب کی تعلیم میں تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا تو مزید چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو آخر میں اختصار کے ساتھ، جیسا کہ آج کا جو یہ مقصد تھا، اس مقصد میں بات آئی کہ مرحلے اول میں تلاوت آیات تھی، مرحلے 2 میں تزکیہ نفس، تزکیہ صفائی و ستھرائی، پاکی، دل کی پاکی، شرک کی گندگی سے پاکی، اصلاح نفس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ زا کاف یا اصلاح نفس کے مفہوم میں 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے، زکوٰۃ کے مفہوم میں 29 مرتبہ استعمال ہوا، کل 59 مرتبہ۔ تزکیہ نفس کے ذرائع قرآن میں 2 بیان کیے گئے، ایک تو فقہ ظاہری، دوسرا فقہ باطنی۔ فقہ ظاہری میں عبادات، فقہ باطنی کے اندر اصلاح نفس، توبہ، استغفار، ذکر وغیرہ، اور ساتھ ساتھ میں اصلاح نفس کے لیے صالحین کی صحبت۔ ایسے قرآن فہمی اور تزکیہ نفس کے واسطے ضرورت ہماری یہ ہے کہ براہ راست اگر موقع ملے ہمیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی عربی آنی چاہیے قرآن کی، پھر بکثرت تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی صالح کی صحبت ہونی چاہیے تاکہ اس کی رہنمائی میں ہم اسے سمجھیں۔ اور اگر عربی نہیں آتی ہے تب بھی یہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایمانیات کی تربیت چاہیے، ارکان اسلام کی تربیت چاہیے، اور کم از کم 18 سال کی ایج تک پہنچتے مستند ترجمے کے ساتھ، کسی مستند ترجمے کے ساتھ ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھ لے، اتنا بھی کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کی راہیں کھل جائیں گی۔ تو یہ تھا دوسرا مرحلہ، انشاءاللہ تیسرے مرحلے کی بات آئندہ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی کا ذوق بھی عطا فرمائے، رہنمائی بھی عطا فرمائے، اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے جو قرآن میں جس انداز سے کہا گیا ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح سے پاک صاف ہو کر کے سچی بندگی اور سچے راہ والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔